بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان صرف دو نبی آئے، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے بعد والے تمام انبیاء اور رسول آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اس وجہ سے آپ خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے 2000 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم بہت مہربان صفت انسان تھے۔ آپ کا نام نامی ابراہیم دو الفاظ اب اور رحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ چونکہ بے انتہا مہمان نواز اور رحم و کرم والے تھے، اس لیے آپ ابو الزیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش عراق کے شہر بابل کے ایک نواحی قصبے میں ہوئی۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش اور بچپن کا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود ایک ظالم و جابر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بہت بڑا خدا سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے نمرود ہی نے سر پر تاج پہنا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ وہ رعایا سے بزور طاقت اپنی پرستش کرواتا تھا۔ البتہ بابل کے لوگوں کے لیے یہی ایک معبود نہ تھا، بلکہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مختلف مواد یعنی لکڑی، پتھر اور کسی بھی دھات کے بنے ہوئے مختلف شکلوں کے کئی ایک بت تھے۔ وہ ان کے سامنے جھکتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام امبلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح مذکور ہے: ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سرو بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفکشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یارد بن ملحلئیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا ہے، اور تاریخی کتب میں تارخ لکھا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔ تارخ اسمی نام ہے اور آزر وصفی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ آزر عبرانی زبان میں محب صنم کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ تعارف میں بت تراشی اور بت پرستی دونوں وصف موجود تھے، اس لیے اس کو آزر کہا گیا۔ قرآن کریم نے اس کے وصفی نام کو ہی بیان کیا ہے۔ مشہور امام تفسیر مجاہد نے لکھا ہے کہ آزر دراصل اس بت کا نام تھا جس کا وہ پجاری رہا ہے، اس نسبت سے اس کا نام بھی آزر پڑ گیا۔ قدیم زمانے میں بت پرست لوگ اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے دو بیٹے اور تھے۔ ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔
ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے اور انہوں نے نمرود سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے کن وجوہات کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا کہ ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کے ذریعے تمہاری حکومت اور یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود بڑا پریشان ہوا اور ایک حکمت عملی طے کی۔ چنانچہ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی تو نمرود نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام حاملہ عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا، البتہ آزر کی بیوی حضرت ابراہیم کی والدہ کو گرفتار نہ کیا، اسے ان کے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان کا حمل نمایاں نہیں ہوتا تھا۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ ایک اور روایت کے مطابق نمرود ایک رات اپنے قلعے کے محل میں سو رہا تھا کہ اس کو ایک عجیب و غریب خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر بابل کی ایک جانب افق سے بہت بڑا روشن ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ چاند اور سورج کو بھی ماند کر دے، اور پھر وہ ستارہ رفتہ رفتہ تمام آسمان پر چمکتا ہوا چھا جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی نمرود نے اپنے تمام وزیروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ فوری طور پر تمام شاہی نجومیوں اور کاہنوں کو بلاؤ تاکہ میں ایک ہولناک خواب ان کے سامنے بیان کروں جس سے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ سب محل میں آ گئے تو نمرود نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں خوف زدہ ہو رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ میرے شہر بابل کی ایک سمت سے روشن ستارہ نکلا اور سارے آسمان کو اس نے منور کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نجومی اور کاہن اس پر خاموشی سے تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اے نمرود، شہر بابل میں عنقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک رب اور ایک دین کا پرچار کرے گا۔ تیرے دین کے بجائے اس کا دین رائج ہوگا اور اس کا پیدا کرنے والا اس کا مددگار ہوگا، تجھے اور تیرے سارے ملک کو نیست و نابود کر دے گا، گویا تیرے سارے ملک پر اس کا نور چھا جائے گا۔ تاہم وہ لڑکا ابھی اپنی ماں کے رحم میں نہیں آیا بلکہ وہ ابھی اپنے باپ کی سلب میں ہے، لیکن وہ اسی سال میں پیدا ہوگا۔ اتنا سنتے ہی نمرود گھبرا گیا اور نہایت پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر وہ لوگ نمرود کو تسلی دینے لگے، کوئی کہتا کہ یہ تدبیر کرو اور کوئی کہتا کہ وہ تدبیر کرو۔ آخر کار نمرود نے خود ہی ایک جابرانہ حکم سنایا کہ آج سے تمام مرد و عورت الگ الگ سکونت اختیار کریں۔
نیز جو عورت آج سے پہلے کا حمل رکھتی ہو اور ان کے ہاں لڑکیاں ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر لڑکے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر اس دن سے ہزاروں نوزائیدہ لڑکے قتل ہونے شروع ہو گئے۔ نمرود جبکہ لاکھوں بچوں کے قتال میں مصروف تھا اور اپنی دانست میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اب وہ بچہ ظہور میں آ ہی نہیں سکتا جو میرے ملک اور حکومت کی تباہی کا سبب بنے، کہ اتنے میں بہت سے نجومی اور کاہن اس کے پاس آئے اور نہایت حواس باختہ ہو کر اسے کہنے لگے کہ اے نمرود، خبردار ہو جا کہ فلاں تاریخ اور فلاں شب میں وہ مبارک بچہ اپنے باپ کی سلب سے اپنی ماں کے شکم میں آئے گا۔ اتنا سنتے ہی نمرود کی چولیں ہل گئیں اور اسی وقت اپنے وزراء کو جمع کر کے حکم دیا کہ فلاں رات نہایت سختی سے پہرے کا انتظام کیا جائے اور تمام مردوں کو شہر سے نکال کر جنگل میں نظر بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس رات کے لیے دن سے ہی تمام مرد شہر سے باہر کر دیے گئے اور بڑے بڑے فوجی پہروں میں ان کا محاصرہ ہو گیا، یہاں تک کہ خود اپنے وزراء کو بھی بیرون شہر جنگل میں روانہ کیا اور عورتوں کو تاکیدی حکم دیا کہ خبردار کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ جان سے مار دی جائے گی۔ غرض کے اس ڈر کے مارے عورتیں اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھیں اور مرد نظر بند ہو کر جنگلوں میں جا پڑے، اور اپنی دانست میں نمرود نے گویا قضاء و قدر کا دروازہ بند کر دیا کہ گویا اب کوئی بچہ اپنی ماں کے بطن میں نہیں آئے گا۔ لیکن نمرود کے سر پر اللہ اپنا حکم قضاء و قدر جاری کر چکا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، احسن الخالقین ہے، یفعل ما یشاء ہے، رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، حی و قیوم ہے، عزیز و جبار ہے، حسیب و رقیب ہے، لطیف و خبیر ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار ہے، نعم المولا و نعم النصیر ہے، مجیب الدعوات ہے، غفور و رحیم اور رؤوف بالعباد ہے، وحدہ لا شریک ہے، مالک کن فیکون ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر بھلا وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے؟ اللہ وہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تخلیق کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے کہ وہ قادر مطلق ذات ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو وہ بن گئے۔ پھر خلیفہ رب القدس کی باری آئی تو ایک عظیم مخلوق تخلیق کی، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنا کر اسے مسجود ملائک بنایا، اور ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اما حوا کی تخلیق فرمانا چاہی تو علیحدہ ہی انداز اپنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر فرعون نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر قدرت کی کرشمہ سازی کا نظارہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی فرعون کے گھر آپ کی ماں سے ہی دودھ پلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی طرح نمرود نے بھی لاکھ جتن کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ قدرت خداوندی نے اپنا کام کیا۔ آپ کی والدہ کا حمل خود نمرود کے محل ہی میں ٹھہرا۔ ادھر جنگلوں میں نجومی جو اپنی اپنی کتابیں لیے بیٹھے تھے
انہوں نے یک لخت چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، کیا خاک تو نے انتظام کیا، اور رحم مادر میں آنے سے اس نوری فرزند کو تو نے کیا روکا؟ دیکھا ابھی اسی ساتھ وہ بچہ اپنی ماں کے حمل میں آ گیا، اور افسوس تو کچھ بھی نہ کر سکا، افسوس تیرا قافلہ لٹ گیا، رحم مادر میں وہ بچہ آ گیا اور تجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ اے بد نصیب، تیرے برے دن اب قریب آ گئے، اب جلد ہی تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سن کر نمرود اپنا سر پیٹنے لگا اور سخت غصے میں آ کر حکم دیا کہ آج سے بچوں کے قتل عام میں اور زیادہ کوشش کی جائے، اور نام لینے کو بھی کوئی لڑکا باقی نہ چھوڑا جائے۔ اس پر نجومیوں نے کہا کہ اے نمرود، تو لاکھ کوشش کر، وہ فرزند ضرور پیدا ہو کر رہے گا اور تیرا ملک غارت کر کے رہے گا، اس کا بول بالا ہوگا اور تیرا منہ کالا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ مبارک حمل محسوس ہونے لگا تو انہوں نے اسے یہاں تک پوشیدہ رکھا کہ اپنے خاوند آزر تک سے اس کا ذکر نہیں کیا، اور پوشیدہ پوشیدہ یہ مبارک ایام گزارنے لگی۔ اللہ کی قدرت کے ان کا حمل اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، اور ان کا حمل ظاہر نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ پورے 9 ماہ کے بعد وقت آن پہنچا، اور والدہ محترمہ کو جب درد ذا لاحق ہوا تو وہ نہایت سراسیمہ ہوئیں، اور آخر انہیں یہ تدبیر سوجھی کہ اپنے مکان سے نکل کر سیدھی پہاڑوں میں پہنچیں، اور وہاں ایک نہایت پوشیدہ غار تلاش کر کے اس میں داخل ہو گئیں، جہاں پہنچتے ہی آپ کے شکم مبارک سے ایک نور برآمد ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہو گئے، اور سارا غار ان کے نور سے روشن ہو گیا۔ ایک اور روایت میں اس طرح مرقوم ہے کہ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی اپنا حمل چھپائے رکھا، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا، تو انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے شہر سے باہر ایک غار تلاش کیا، چنانچہ حضرت ابراہیم اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے نوزائیدہ فرزند کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہاں لٹا دیا، اور خود مارے خوف کے وہاں سے باہر آئیں، اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا، اور اپنے نور چشم کی مفارقت کی سل اپنی چھاتی پر رکھ کر اپنے ننھے فرزند کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئیں، اور اپنے شوہر آزر سے آ کر ذکر کیا کہ میں نے نمرود اور اس کی فوج کے ڈر سے ایسا ایسا کیا ہے، یعنی یہ کہ میں جنگل میں گئی اور وہاں میرے شکم سے ایک مردہ لڑکا پیدا ہوا، اور ہم بہت سے افکار و مصائب سے بچ گئے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو جب موقع ملتا تو آپ فوراً اس غار میں پہنچتی اور پتھروں کو غار کے منہ پر سے ہٹاتی، اور فرزند ارجمند کو وہاں ہنستا اور کھیلتا ہوا پاتی۔ جب وہ آپ کو دودھ پلانے آتی تو دیکھتی کہ ان کے فرزند کی پرورش کی من جانب اللہ یہ کیفیت تھی کہ ایک انگلی سے دودھ اور دوسری سے شہد جاری تھا۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی، اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اللہ کی شان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ہی دوسرے بچوں کی نسبت اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ہفتوں میں بڑھتے ہیں، اور ایک ہفتے میں آپ کی نشو نما اتنی ہوتی کہ جتنی نشو نما دوسرے بچوں کی مہینوں میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ولادت کے وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے۔ اس طرح آپ کی پرورش کھانے پینے کا انتظام فرشتوں کی طرف سے کیا گیا، تاکہ جلد از جلد آپ کا قد اور وزن اتنا بڑھ جائے کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، اور آپ کے والدین بھی امن و سکون میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح فرمائی کہ ایک روز میں آپ ایک مہینے کے برابر نشو و نما پاتے تھے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے پورے 9 مہینے تک، بعض روایتوں میں اس سے کم و بیش ہے، آپ کو غار میں ہی خوف کی وجہ سے رکھا۔ ہفتے بھر میں ایک مرتبہ والدہ محترمہ غار میں جاتی اور ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر آتی۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب وہ غار سے نکلتی تو خود بخود ایک بہت بڑا عالی شان پتھر ہوا میں اڑ کر آتا اور غار کا منہ بند کر دیتا، اور جب والدہ محترمہ تشریف لاتی تو وہ پتھر ان کی صورت دیکھ کر خود بخود وہاں سے سرک جاتا اور غار کا منہ کھول دیتا۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز آپ کی والدہ نے شام کے وقت آپ کو غار سے نکال کر ذرا باہر کی دنیا دکھلانی چاہی، تو غار کے چاروں طرف آپ کو گائیں، بھیڑیں اور بکریاں پھرتی ہوئی نظر آئیں۔ تو آپ نے تعجب سے والدہ سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو والدہ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جانور ہیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ اچھا ان کا رب کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا پیدا کرنے والا نہ ہو، اور کوئی مخلوق اپنے خالق سے خالی نہیں ہے، اور وہ پیدا کرنے والا اس کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی پرورش بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اچھا تو اے اماں جان، میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا تیری رب میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تیرا باپ میرا رب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس کا رب نمرود ہے۔ پھر فرمایا کہ نمرود بادشاہ کا رب کون ہے؟ اپنے چھوٹے سے بچے کی یہ باتیں سن کر ان کی والدہ حیرت زدہ رہ گئیں، اور پھر تنگ آ کر خفا ہو کر آپ کو غار میں چھوڑ کر گھر چلی گئیں، اور گھر جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ جو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو نمرود اور اس کے ملک کو غارت کرے گا، وہ لڑکا میرے شکم سے پیدا ہوا ہے، اور عجیب و غریب طور سے وہ غار میں پرورش پا کر بالکل تیار ہو گیا ہے، اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے میرے خیال میں وہ وہی فرزند ارجمند ہے جو نمرود اور اس کے ملک کو غارت کرے گا۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ اب فرزند خوب اچھی طرح چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر آزر سے کہا کہ آج میں تم سے ایک راز کی بات کہتی ہوں، وہ یہ کہ میرے شکم سے زندہ سلامت ایک فرزند پیدا ہوا تھا جس کی میں نے آج تک غار میں ہی پرورش کی۔ تم اس کو دیکھو گے تو یہ کہو گے کہ یہ فرزند ہے یا 14ویں رات کا چاند ہے۔ یہ سن کر باپ کو آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، اور اسی وقت آپ کی والدہ کو لے کر غار کے دہانے پر پہنچے، جہاں پر اول تو وہ غار کے منہ سے سینکڑوں من کا بھاری پتھر خود بخود ہٹتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب اندر جا کر نوزائیدہ کی زیارت کی تو مارے خوشی کے ان کا عجیب حال ہوا، اور اسی جوش میں حضرت ابراہیم کی والدہ سے کہا کہ نمرود اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تم اس نونہال فرزند کو ابھی اپنے گھر لے چلو، اور اب اسے ایک پل یہاں تنہا نہ چھوڑو۔ افسوس ایسے حسین و جمیل فرزند کو تم نے یہاں اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ افسوس صد افسوس ہم پر کہ ہم نے اس 14ویں رات کے چاند کو اس اندھیرے غار میں تنہا چھوڑا ہے، اسے ابھی فوراً گھر لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے ہمراہ شام کے وقت غار سے نکل کر ویرانے سے مکان کو روانہ ہوئے۔ راستے میں جو جانور ملتا اسے دیکھ کر آپ دریافت کرتے تھے، اور آزر کہہ دیا کرتا تھا کہ یہ بکری ہے، وہ اونٹ ہے، اور یہ گائے ہے۔ حضرت ابراہیم یہ سن کر دل میں کہتے تھے
ان مخلوقات کا کوئی رب یعنی پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ جب رات ہوئی اور آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے بے ساختہ فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ آپ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو آپ فرمانے لگے، میں غائب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چاند طلوع ہوا۔ جب ماہتاب کا نور نظر آیا اور اسے ستارے سے زیادہ روشن ہوا دیکھا تو پھر بول اٹھے، یہ میرا رب ہے، اور اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو فرمانے لگے، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو بے شک میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ غرض یہ کہ یہ پہلی رات تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آبادی میں بسر ہوئی۔ جب رات گزر گئی اور اگلے دن صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا اور آپ نے آفتاب کی تیز شعاؤں کو دیکھا کہ اس کی روشنی پہلی دو چیزوں سے زیادہ ہے، تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ خیال گزرا کہ جو غروب ہو جائے وہ لازم ہے کہ فانی ہوگا، اور جو فانی ہوگا وہ ہرگز ربوبیت کے قابل نہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں تو ظاہر و غائب ہوتی رہتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کا ظاہر اور غائب کرنے والا کوئی اور ہوگا، اور وہی پرستش کے قابل اور خدائی کے لائق ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو فرمایا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کی شہادت کلام پاک کی آیت کریمہ میں اس طرح دی گئی، بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم اس بات سے واقف تھے کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور پھر انہی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دی تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ رنگ کے پھول پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں اپنے اس خیال کو کسی پر ظاہر نہ کیا،
اور جب آزر بت بنا کر فروخت کرنے کے لیے آپ کو دیتا تو بے تامل بازار میں بتوں کو بیچنے کے واسطے لے جاتے تھے اور بآواز بلند فرماتے تھے، لوگوں آؤ اپنے خداؤں کو خرید لو جو نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ کون شخص ایسی چیز کو خریدے گا جو کہ نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع؟ لوگ یہ سن کر متعجب ہوتے اور ان سے بتوں کو کوئی نہ خریدتا۔ جب شام ہوتی تو آپ نہر کی طرف جاتے اور بتوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور مذاقن کہتے، پی لے پی لے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں۔ شروع میں تو لوگ آپ کی باتوں کو بھولپن اور کھیل کود سمجھتے رہے، لیکن جب آپ خلعت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور علانیہ توحید اور اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی تعلیم و دعوت دینے لگے، اس وقت لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں اکثر جلسوں میں ان کے خلاف مشورے کرنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا اور فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور مزید فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے۔ اس طرح آپ نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آزر کی قسمت میں دولت ایمان نہیں تھی۔ آپ کی دعوت کے جواب میں آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اور اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنسار کر دوں گا، اور تو ایک مدت دراز تک کے لیے میرے سامنے سے چلا جا۔ آپ نے اپنے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، اچھا آپ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش یعنی ہدایت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آپ نے سلام کہا، یہ رخصت ہونے کا آخری سلام تھا۔ والد نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، سنسار کر دینے کی دھمکی تک دی، اس کے باوجود آپ نے والد کا ادب اور احترام برقرار رکھا اور جواب میں صرف اتنا کہا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مریم میں باپ بیٹے کی اس گفتگو کو یوں بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ ایک مشرک تھا کہا، اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو کہ نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، تو تم میری تابع داری کرو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا سلام لو،
اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں تم سے اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ والد کے یہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کو پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو تم بھی سری غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم کچی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ان سے فرمایا، اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن کو وہ پوجتے تھے ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ خود کو ہی بچا سکیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سوالات و جوابات کو جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم میں ہوئے تھے سورہ انبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس وقت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیں ہیں جن کی تم مجاورت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اس کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ نے تبلیغ کے مختلف طریقے اختیار کیے تاکہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں اور ستاروں کی حقیقت جان سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اللہ حافظ۔